أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انسان جتنی مرضی ترقی کر لے یا اپنی بہتری کے لیے جتنے چاہے بندوبست کر لے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے جو چاہے جمع کر لے اور آئندہ خطرات سے بچنے کے لیے چاہے کتنا ہی اچھا سسٹم اپنے ارد گرد لگوا لے، دفاع کے لیے کتنے ہی جدید ذرائع استعمال کر لے، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں رہی. ہر انسان کو چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، کتنا ہی جدید ہو، اسے ہر حال میں اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت رہتی ہے. رحمت سے مستغنی کوئی انسان نہیں ہے. اور پھر ایسا بندہ وہ تو بالکل ہی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کے سب سے بڑے دشمن نے مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی تھی کہ اے خالق کائنات کے مالک، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. کب تک؟ جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں. ساری زندگی شروع سے لے کے آخر تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. یہ اس نے کائنات کے خالق کی قسم اٹھا کے کائنات کے خالق کے سامنے کہا. اس قدر کھلا دشمن، اس قدر پرانا دشمن، اس قدر بڑا دشمن، اس قدر ضدی دشمن، اس قدر اپنے کہے ہوئے بولوں کا پابند دشمن اگر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور انسان ایسا کہ قدم قدم پہ بھول جاتا ہے، قدم قدم پہ چوک جاتا ہے، قدم قدم پہ لالچ دل میں لے آتا ہے، قدم قدم پہ کسی کی محبت اس پہ اثر کر جاتی ہے، قدم قدم پہ کسی کی نفرت میں یہ بہک جاتا ہے. انسان اس قدر کمزور اور دشمن اس قدر طاقتور، انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں رہی؟ ہر وقت وہ طاق میں ہے، ہر وقت وہ اسی تلاش میں ہے کہ کہیں انسان تھوڑا بہت بھول جائے، تھوڑا بہت بھٹک جائے، کسی چیز کی محبت یا نفرت بس معمولی سی اس کے دل میں آ جائے، کوئی ایسا زبان سے لفظ اس کی نکل جائے یا اس کے کانوں میں کسی کا کہا ہوا لفظ ڈل جائے، بس مجھے موقع ملے اپنا عمل کرنے کا، اپنا کام کرنے کا. وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا انسان کو گرانے کا، اس کو کمزور کرنے کا، اس کو اللہ سے دور کرنے کا. اب یہ انسان اگر بچے گا تو اسے اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت بچائے گی. وہ رحمت کہ جس رحمت کے بارے میں اس نے کائنات کے بنانے سے کتنے ہی سال پہلے یہ بات لکھ کے اپنے عرش پہ رکھ لی تھی کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے زیادہ ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آئے گی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے پہنچے گی. یہ اس نے لکھ لیا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحمت فرمانی ہے. اگر یہ رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان اپنا اٹھتا ہوا ہر قدم اگر اللہ سے دور لے کے جائے گا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو اپنا ہر اٹھتا ہوا قدم جہنم کی طرف لے کے جائے گا. کہا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں باقی ہیں
میں تو انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر جواب میں پتہ کیا کہا؟ اللہ نے جواب میں پھر 3 قسمیں اٹھائیں، بعزتی و بجلالی وارتفاع مکانی، مجھے بھی پھر میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے بلند درجے کی قسم ہے۔ معافی مانگنے آئیں گے نا، میں بھی کہوں گا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو جا کے گمراہ کرے گا، گناہ کروائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی گناہ کرنے والا وہ میری طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، معافی مانگے گا، شرمندہ ہوگا، اعتراف کرے گا، میں بس انہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اعتراف کرے، مانے، پارسا نہ بنے کہ میں نے تو کیے ہی کچھ نہیں، اپنے آپ کا تزکیہ اور صفائی بیان نہ کرے کہ میں تو پاک صاف ہوں، میں سب سے اچھا، میں سب سے بہتر، میں سب سے نیک، میں تو صبح صبح اٹھتا ہوں عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ پارسا اپنے آپ کو نہ سمجھے، کوئی پارسا نہیں ہے۔ اگر پارسا کوئی ہوتا تو اگر پارسائی کا دعویٰ کرنے کے قابل کوئی ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو پھر بھی تمہیں معاف ہے، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اس رسول کے پاس بھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیے اور مجھے سکھائیے کہ کوئی ایسی دعا، ایسی جامع دعا، ایسے جامع الفاظ، ایسا جامع کوئی جملہ اور کلمہ کہ میں نماز کے اندر وہ مانگوں، کوئی چیز، کوئی دعا، کوئی کلمات، کوئی وظیفہ، کوئی ورد، ایسا مجھے سکھائیے، کوئی 1 لائن 2 لائن کہ میں اللہ سے وہ نماز کے اندر مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پڑھا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ درود کے بعد نماز میں آخری تشہد میں درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ دعا بھی ہے۔ ہمیں تو صرف رب اجعلنی یاد ہے نا، وہ بھی بڑی جامع دعا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا بھی ہے۔ پوچھ کون رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی کیفیت کیا ہے؟ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت کا ایمان جمع ہو جائے، ابو بکر کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتی۔ ساری امت کا ایمان ایک جگہ پہ، ابو بکر کا ایمان ایک جگہ پہ، ابو بکر کا ایمان سب کا ایمان ملا کر اس سے زیادہ ہوگا۔ دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ پارسائی کا دعویٰ کریں تو یہ کریں۔ دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ اعتراف، پارسائی کا دعویٰ نہیں، طہارت و پاکیزگی اور صفائی کا دعویٰ نہیں، اپنے آپ کی بڑائی کا دعویٰ نہیں۔ اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بس مان جا، اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، انی ظلمت نفسی، اتنے گناہ جو حد ظلم کو پہنچ گئے، میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا اللہ کو کہ اللہ تیرے سوا تو کوئی گناہ بخشنے والا ہے ہی نہیں ہے، میں گناہگار۔ اگر اس جیسے لوگ، انہیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو یہ کہو اللہ بڑا گناہگار ہوں، پھر میرا کہنا کیا بنتا ہے؟ میرا کہنا تو یہ بنتا ہے کہ اللہ میرے پاس تو گناہوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، میرے پلے ہی کچھ نہیں۔ وہ کہاوت ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو، ٹیچر نے کہا دکھاؤ بھائی کاپیاں، آج میں چیک کروں گا، اور کاپیاں چیک کرنے لگا، جتنی غلطیاں اتنے ڈنڈے مارنے لگا۔ کاپی چیک کی، جتنی غلطیاں اتنے ڈنڈے مار دیے، جتنی غلطیاں اتنے ڈنڈے لگا دی، ایک غلطی ہے تو ایک ڈنڈا، 2 غلطیاں ہیں تو 2 ڈنڈے۔ ایک بچے کے پاس پہنچا، اس نے کاپی پیچھے چھپا لی، کاپی پیچھے چھپا لی،
کہنے لگا کاپی دکھاؤ. کہا آپ تو ایک ایک دو دو غلطی بھی مار رہے ہیں, میرا تو سارا کچھ ہی غلط ہو گیا. ٹیچر نے سوٹی ڈنڈا چھوڑا اور سجدے میں گر گیا. اسے اپنا آخرت یاد آ گئی, اللہ مجھ سے تو سارا کچھ ہی غلط ہو گیا, میں تو اس قدر گناہگار, میں اس قدر خطا کار, میں اس قدر گناہوں کی ذلت میں تیری رحمت سے دور, تجھ سے دور, تیری ذات سے دور, تیری عبادت سے دور, مجھ سے تو اللہ سارا کچھ ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ یہ جس سے چند سوال دنیا کے غلط ہو گئے اس قدر خوف زدہ ہے, میرا خوف زدہ ہونا کتنا بنتا ہے کہ آخرت میں تو جب میرا حساب لے گا تو تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں. دعوی پارسائی نہیں, بس اعتراف گناہوں کا اور امید اس کی رحمت کی. گناہوں کا اعتراف. مالک کائنات فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو میرے بندوں کو, اگر کسی نے گناہ کر لیے ہیں, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہ ان کے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ وہ آسمان کو جا چھو رہے ہیں, آسمان کو چھو رہے ہیں اتنے بڑے پہاڑ. لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اتنے گناہ, اتنے ظلم, اتنی نافرمانیاں اور اتنی بغاوتیں کہ جمع کر کے ڈھیر لگایا جائے آسمان تک پہنچ جائیں. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے میرے بندے اگر تو میرے پاس آئے گا, غلطیاں تیری اتنی ہوں گی کہ اکیلے تیری غلطیوں کے ساتھ ساری زمین بھر جائے. بقراب الارض خطایا, پوری زمین تیرے گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی, بالکل فل, اور کسی کی کوئی چیز نہیں ڈالی ہوئی, مجھے تجھے معاف کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اگر مانگ لے نا معافی, ہاتھ پھیلا دے میرے سامنے, اگر اعتراف کر لے, اگر شرمندہ ہو جائے, اگر آنسو بہا دے, مجھے تو نہیں پرواہ ہوگی کہ زمین بھرے ہوئے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں, یا آسمان تک پہنچے تیرے گناہوں کی جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیاں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں, انہیں میں 1 منٹ میں ختم کر دوں, میرے بندے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ اس کی رحمت ہے. کیسے کوئی انسان وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کی رحمت کی اب ضرورت نہیں رہی؟ اس کی رحمت کی ضرورت ہے. اس کی رحمت ہوگی تو پریشانیوں سے بچے گا, اس کی رحمت ہوگی تو بیماریوں سے بچے گا, اس کی رحمت ہوگی تو زمینیں فصلیں اگائیں گی. اگی ہوئی پکی ہوئی فصل اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو, وہ تیری خوراک نہیں بن سکتی. اناج تیری خوراک اس وقت بنے گا جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی, نہیں تو کتنے ہی لوگ سامنے طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے, تیار ہو کے پک کے لگے ہوئے, لیکن رحمت شامل حال نہیں ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گوشت ہے, یہ تو میں نہیں کھا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ میٹھا بنا ہوا ہے, یہ تو نہیں میں کھا سکتا. مجھے تو اگر رحمت شامل حال نہ ہو, کیسے ایک بندہ اپنے آپ کو اس قدر پارسا قرار دے لے کہ اب مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, کتنا عرصہ بیمار رہے؟ 18 برس یا 28 برس, 28 برس بیمار رہے. اللہ تیرا بندہ ہوں, بیمار ہوں, ہاں تو کیا چاہیے؟ آپ ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا, انہوں نے شفا کا سوال نہیں کیا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انہوں نے رحمت کا سوال کیا. رحمت کی وسعت کو اگر سمجھنا ہو تو نبیوں کی دعاؤں کو پڑھیے, انبیاء کی جو اللہ بیمار ہوں, ہاں میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا. اللہ بیمار ہوں, کیا ہوا ہے؟ اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہے. بیمار ہوں, کیا ہوا ہے؟ بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں, سارا خاندان چھوڑ کے چلا گیا ہے. لیکن انت ارحم الراحمین, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, تو تیری رحمت کی امید ہے. اللہ نے کہا جاؤ فلاں چشمے پہ جا کے نہاؤ, اللہ نے شفا بھی دے دی, اللہ نے شفا عطا فرمائی,
اور اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی اللہ نے بارش فرما دی۔ ایوب علیہ السلام نے نہانا بند کیا اور کپڑا بچھا کے سمیٹ کے گٹھڑی باندھنے لگے، جو آسمان سے بارش ہو رہی تھی سونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب تجھے تو میں نے بڑا غنی کر دیا ہے، پھر یہ کیا ہے اکٹھی کر رہا ہے، کپڑے میں ڈال رہا ہے؟ کہا اللہ جتنا بھی غنی کر دے لیکن کبھی تیری رحمت سمیٹنے سے باز نہیں آؤں گا۔ جتنا بھی بندہ امیر ہو جائے، بندہ کہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں پیغام بھجوایا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ 9 گھر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 9 گھروں سے پیغام آیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آسمان والے کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ تیرے فضل کا، تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں تجھ سے۔ دعا مانگ کے گھر آئے، ایک بندہ آ گیا، بکرا اس نے اٹھایا ہوا، بھنا ہوا بکرا اٹھایا ہوا، کتنے دنوں کا سوچ رہا تھا کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کروں گا، آج مجھے وقت ملا، موقع ملا، میں یہ کھانا بنا کے لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں اب تو مل گیا نا، جو مانگا وہ مل گیا۔ لیکن ملنے کے بعد بھی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تیرا فضل پہنچ گیا ہے، ننتظر رحمتک، لیکن تیری رحمت کی پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، تیری رحمت کے پھر بھی منتظر ہیں۔ اگر نہیں ملا اس سے فضل اور رحمت مانگیے، اگر مل گیا ہے تو بھی اس کی رحمت کا سوال نہ چھوڑیے کہ میں اب رحمت، مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے، میں اب مانگوں گا ہی نہیں، میں سوال ہی نہیں کروں گا۔ جتنے مرضی بینک میں پیسے پڑے ہوں، جتنی مرضی بڑی جائیداد ہو، جتنا مرضی اچھا اپنا بندوبست کر رکھا ہو اگلے سالوں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے، ان سب کو ختم ہوتے ہوئے اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ نہیں لگتا۔ بچے گا سارا کچھ تب جب اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ کی رحمت، اس سے بے نیاز نہیں ہونا، اس سے مستغنی نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا اللہ کی رحمتیں لے کر، میرے پاس تو پہلے ہی بڑا کچھ ہے۔ مالک کائنات کہتے ہیں میں تیرا مالک ہوں اور یہ جو رحمت ہے یہ میں نے تیرے لیے رکھی ہے، کیونکہ تجھے شیطان آ کے بہکائے گا، تجھے شیطان آ کے الٹی طرف چلائے گا، کوشش کرے گا، اپنے سارے ہتھ کنڈے آزمائے گا، اور شیطان سے بچانے والی ذات اللہ کی، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کیونکہ جو اللہ دے اسے روک کوئی نہیں سکتا، جسے وہ روک لے وہ دے کوئی نہیں سکتا، نہ نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ نفع کی کوئی امید دلا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے یہ کام تو اللہ تعالیٰ، تو کیوں نہ پھر رغبت، تو کیوں نہ پھر شوق، کیوں نہ پھر رجوع، کیوں نہ پھر اپنا چہرہ، کیوں نہ پھر اپنا رخ اسی اللہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا ہے اگر اللہ کو بندہ متوجہ کرنا چاہے اپنی طرف تو کیا کرے، کیا کرے؟ انہوں نے کہا وہ پھر وہ چیخ مارے جو بچہ نہیں، چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، اپنے والدین کو متوجہ کرنے کے لیے چیخ مارتا ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوں ہاں کرتا رہے گا، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا کہ لیٹا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، کچھ آواز نکال رہا ہے، لیکن جب وہ چیخ مارے گا، باقاعدہ روئے گا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم جس طرح کے معاشرے میں موجود ہیں، جس طرح کے ہمارے روزمرہ کے امور ہیں، کام ہیں، جیسے ہمارے شب و روز بسر ہو رہے ہیں، جیسے ہم غفلتوں میں بڑی دور تک گئے پڑے ہیں، غفلت کی، جہالت کی، ذلت کی، گمراہی کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنے کے لیے ایسی چیخ کی ضرورت ہے کہ مالک کائنات متوجہ ہو،
ہم خود اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کریں. اب میں تو آ گیا ہوں لیکن ایک بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس تو تہجدیں ہیں، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں. کئی لوگ نا مذاق بھی بناتے ہیں، شاید آپ نے وہ بات سنی ہو. کوئی بندہ 8-10 سال مکے میں رہ کے واپس آیا تو کسی نے اسے کہا آ جاؤ یار نماز پہ آ جاؤ، آ جایا کرو نماز پہ. اس نے کہا میں جتنی وہاں پہ پڑھ آیا ہوں نا، وہاں ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. اس نے کہا وہاں جتنی پڑھ آیا ہوں نا تو میری نا اللہ کی طرف بڑی ہوئی ہوں گی، رہتی نہیں ہوں گی. لوگ مذاق بناتے ہیں، میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں تہجد گزار ہوں، میں نے سجدے کر کر کے ماتھے پہ نشان محراب ڈال لیا ہے، میرے سینکڑوں کے حساب سے عمرے ہیں، میرے 10 حج ہیں. او بھائی یہ صرف گنتی ہے، یہ صرف گنتی ہے، شمار ہے جو تو نے کر رکھا ہے. اس نے کون سی چیز قیامت کے دن تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالنی ہے، اس کی رحمت فیصلہ کرے گی. کیا چیز اس نے ڈالنی ہے؟ جو وہ قبول کرے گا. کر تو نے لیے، کیا قبولیت کی سند بھی لے لی، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ تیرا سارا کچھ قبول ہے، اور اب تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، پھرتا ہے بے مہار. یہ گنتیاں ہیں، یہ شمار ہے، یہ صرف نمبر ہیں جو تیرے پاس ہیں. قبولیت اس کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا. سبھی پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر اپنے بارے میں بتائیے، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ جب تک جنت کا دروازہ کھلوائیں گے نہیں نا، کھلے گا نہیں. کھلوائیں گے جا، کوئی جو مرضی چلا جائے، دروازہ کھولا نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پہ کھولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. ضرورت ہے رحمت کی. فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو کہیں گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. بندہ کہے گا میری 500 سال کی عمر اور پورے 500 سال ہی میں نے عبادت کی ہے، میں تو عبادت سے غافل ہی نہیں رہا، تو مجھے تو رحمت سے نہیں، میں تو اعمال سے جنت میں جاؤں گا. کوئی ایسا کام کیا نہیں جس پہ اللہ ناراض ہو، اور کوئی وہ کام چھوڑا نہیں جو اللہ کو پسند ہو. میں نے تو سارے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیے ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں جی میری 500 سال کی عبادت ہے، میں تو اپنے اعمال سے جاؤں گا. اچھا اپنے عملوں سے جاؤ گے؟ فرشتوں کو کہا گیا کہ لاؤ ترازو لاؤ، ایک ترازو پہ اس کی 500 سال کی عبادت رکھو، اور دوسری طرف کیا کرو، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ رکھ دو، اور موازنہ کیا جائے کہ 500 سال کی عبادت اور میری ایک نعمت. 500 سال کی عبادت، عملوں والا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر اٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تو نے 500 برس میں میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا، ایک نعمت کا. 4 دن تہجد پڑھ لی، 2 بار اعتکاف بیٹھ گیا، 1-2 حج کر لیے، 2-4 عمرے کر لیے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. عمر کتنی ہے اس کی؟ ساری ہوگی تو 80 برس، 70 برس، 60 برس، زیادہ دور چلا جائے گا تو 100 برس. تجھ سے تو شاید اس کے عطا کیے ہوئے سر کے ایک بال کا حق ادا نہ ہو. ضرورت ہے رحمت کی، پکارو اسے، اس کی رحمت کی تلاش میں رہو، اس کی رحمت کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس کی رحمتیں اتریں، مانگتے رہو اس کی رحمتیں.
مانگتے رہو اس کی رحمتیں، رحمتیں ملتی جائیں پھر بھی مانگتے رہو اس کی رحمتیں، امیدوار رہو اس کی رحمت کے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اللہ کے پیغمبر اعلان کیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کا منتظر رہنا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے ایک معاف کرنے والا، وہی تو ہے ایک رحم کرنے والا، اور معافی بھی اس کی بے انتہا ہے۔ الغفور، الغفور مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم مبالغے کا صیغہ ہے، نہ بخشش کی کوئی انتہا ہے، نہ بخشش کی کوئی انتہا ہے، نہ رحمت کی کوئی انتہا ہے۔ بخشش کا سوال رہے، رحمت کا سوال رہے، رحمت کی امید رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔